الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ آپ تو غلاموں کے ساتھ بھی بیٹھ جاتے تھے، ان کی مجلسوں میں بیٹھے ہیں، ظاہر ہے حضرت بلال، حضرت صہیب، حضرت خباب کیا تھے؟ غلام ہی تھے۔ حضرت عمار وہ بہت اس زمانے کے غلاموں میں سے تھے، اور غلام تو آج کے نوکروں سے بھی نیچے کا درجہ ہے، اس سے کوئی اور نیچے کا سٹیٹس نہیں ہوتا سوسائٹی میں۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث میں آتا ہے ایک آدمی گزرا، بڑا اپنے تم تڑاک سے ساتھ گزر رہا تھا، بڑی شان و شوکت کے ساتھ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے پوچھا کہ اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ وہ بولے یہ تو بڑے معززین میں سے ہے، قسم خدا کی اگر یہ کوئی بات کرتا ہے تو لوگ سنتے ہیں، اگر کوئی سفارش کرتا ہے تو اس کی سفارش قبول کی جاتی ہے، اگر کسی کے گھر کسی کی لڑکی کا رشتہ مانگے گا تو رشتہ دیا جائے گا۔ آپ سے خاموش ہے۔ دوسرا آدمی گزرا ہے، اس کی حالت اتنی کوئی اچھی نہیں تھی، بڑا حالت ایسی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ وہ بولے یا رسول اللہ یہ تو مسکین لوگوں میں سے ہے، اگر یہ کوئی بات کہتا ہے تو اس کی بات سنی نہیں جاتی، کہیں سفارش کرتا ہے اس کی سفارش نہیں قبول کی جاتی، کہیں رشتہ ڈالے گا تو کوئی رشتہ ہی نہیں اس کو دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ غریب آدمی بہتر ہے اس پہلے سے، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو امیر آدمی تھا نا، اس کے جیسے اتنے آدمی ہوں جن سے زمین بھر جائے تو ان سب سے بہتر یہ غریب آدمی ہے۔ اتنے سارے ہوں، یہ ایک ان ساروں سے زیادہ بہتر ہے۔ مگر ہم کیسے دیکھتے ہیں ان کو جو مال میں کم ہوتے ہیں، سٹیٹس میں کم ہوتے ہیں؟ تو ان کے پیچھے نہ چلیں جو اپنے خواہشات کے بندے ہیں، جن کے اندر اللہ کا ذکر ہی نہیں، اور مت فخر کریں اس بات پہ بھی میری دوست وہ ہے کیونکہ وہ بہت اچھی کہیں جانی پہچانی، یا کوئی بہت بڑی ڈیزائنر ہے، یا بہت بڑی کوئی ایکٹریس ہے، یا بہت بڑے گانے والے ہیں۔ یاد رکھیں جن لوگوں کے ساتھ آپ دوستی کریں گے، جن کے ساتھ آپ کی محبت ہوگی، جن کے ساتھ آپ کی ایفیلیشن ہوگی، دنیا میں بھی اس کے اثرات ہوں گے، اور یہ یہی نہیں ختم ہو جانے، آخرت میں بھی صرف دوستی ایک ہی ہوگی جو قائم رہنے والی ہوگی، اور وہ ہوگی متقین کی دوستی۔ جو متقی نہیں ہے نا، جو بری دوست، اب کوئی دوسرا بھی برا تھا، اس کو کسی نے اگر دوست بنا لیا تو قیامت کے دن ایک دوسرے پہ لان تان کریں گے، ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں گے کاش میں تجھ سے دوستی نہ کرتا، تو نے میرا بیڑا غرق کر دیا۔ وہاں پہ بھی جا کے ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، ساری دوستیاں دشمنی میں بدل جائیں گی سوائے متقین کی دوستی کی۔ تو آج ایسی باتوں کو دوستی کرنے میں ایسی باتوں کو نہیں سامنے رکھا جاتا، بس کوئی نامی گرامی ہونا چاہیے، مشہور ہونا چاہیے، یا پیسے والا ہونا چاہیے، یا کرسی والا ہونا چاہیے، تب بس ٹھیک ہے، یہی کرائٹیریا ہے ہمارا۔ ہمیں کیا کرائٹیریا بتایا گیا؟ اور کیا ایسے لوگوں کے ساتھ رہ کے ہمارا جب فتنوں کا دور ہوگا تو ہمارا ایمان بچ سکے گا؟ خود سوچیے کیا حال ہوگا ایمان کا۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ جس شخص کو اس کی صورت میں، شکل میں اور رزق میں فضیلت دی گئی بھی، اس کو چاہیے کہ اس کی طرف دیکھے جو اس سے کم ہے، جو اس سے کم ہے، تاکہ آپ کے اندر یہ نہ ہو کہ ہائے یہ کتنا امیر اور یہ کتنا زیادہ اس کے پاس پیسہ اور میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ یہ اس لائق ہے کہ وہ پھر شکر گزار ہوگا۔ تو جب آپ عون بن عبداللہ بیان فرماتے ہیں نا کہ میں امیروں کی مجلس میں رہا تو مجھے یہی غم رہتا تھا کہ فلاں کی سواری میری سواری سے اچھی ہے، فلاں کے کپڑے میرے کپڑوں سے اچھے ہیں، اور جب میں فقراء کی مجلس میں آیا تو میں پرسکون ہو گیا۔ سمجھ آئی؟
اور ایک حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، سب کے لیے یہ حدیث بڑی سمجھنے والی ہے، کہ عبد الرحمن بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص سے سوال کیا کہ میں فقراء اور مہاجرین میں سے نہیں ہوں، یعنی کیونکہ فقراء اور مہاجرین آپ کو پتہ نا ان کا بہت بڑا سٹیٹس تھا اسلام کی نظر میں، کیونکہ فقراء مہاجرین کے بارے میں حدیث ہے، ایک حدیث میں آتا ہے 40 سال پہلے وہ جنت میں چلے جائیں گے امیروں سے، ایک حدیث میں آتا ہے 500 سال پہلے وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ میں ان میں سے نہیں ہوں؟ حضرت عبداللہ نے پوچھا کیا تمہارے پاس بیوی ہے جس کے پاس تم رہتے ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ پھر پوچھا کیا تمہارے پاس رہنے کے لیے مکان ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ پھر فرمایا تم تو اغنیاء میں سے ہو، امیروں میں سے ہو۔ آج کسی کے پاس مکان بھی ہوتا ہے، شوہر بھی ہے، بچے بھی ہیں، کہتے ہیں ہم بڑے غریب ہیں، ہمارا تو گزارا ہی نہیں ہوتا۔ انہوں نے فرمایا تم امیروں میں سے ہو۔ اس نے کہا میرا تو ایک خادم بھی ہے۔ تو فرمایا تم تو بادشاہ ہو، بادشاہوں میں سے ہو۔ اور ہم سوچیں کہ کتنا کچھ رکھتے بھی روتے رہتے ہیں ہر وقت، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، ہائے فلاں کے پاس اتنا کچھ، فلاں کے پاس اتنا کچھ، دیکھو وہ ویکیشن پہ کہاں جاتی ہے، دیکھو اس کے پاس کون سی گاڑی ہے، ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں ہے۔ تو یہ درست رویہ نہیں، فرمایا وہ تم بادشاہوں میں سے ہو، تو ہم تو سارے ہی پھر بادشاہ ملکائے ہیں۔ پھر اللہ اکبر۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں جو سٹیٹس میں کم ہوتے ہیں، دیکھیں قیامت کے دن وہ اتنی پہلے بھی چلے جائیں گے جنت میں، اور آپ نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں اس بارے میں نہ بتاؤں جو جنت کا اہل ہے؟ ہر وہ شخص جو کمزور ہے، اگر وہ قسم کھا لے کہ اللہ فلاں کام کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم پوری کر دیتا۔ سوچیں آپ ذرا کہ اللہ اس کی قسم پوری، اللہ کے نزدیک ہو سکتا ہے کوئی اتنا قابل قدر ہو۔ پھر فرمایا کہ میں تمہیں ان کی خبر نہ دوں جو جہنم کا اہل ہے، ریزیڈنٹ ہے۔ ہر وہ شخص جو بد مزاج ہے، جو سرکش ہے، جو متکبر ہے۔ اور اللہ ماشاء اللہ، مطلب سارے نہیں ایسے ہوتے، لیکن اکثر مالدار لوگوں کے اندر تکبر ہوتا ہے۔ اور آپ سب نے فرمایا کہ تمہاری جو مدد ہے نا تمہارے کمزوروں کی وجہ سے کی جاتی ہے، ان کی وجہ سے تم کو رزق دیا جاتا ہے۔ تو اس کو کبھی آر نہ اپنے لیے سمجھے کہ ہائے میں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھوں، ان لوگوں کے ساتھ ہم کھانا کھا لیں، انہوں نے شادی پہ بلایا ہم ان کے چلے جائیں۔ کئی لوگ تو اپنے رشتہ داروں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ یہ غریب ہے، لوگ پھر ہمیں ان سے پہچانیں گے۔ تو یاد رکھیے آپ کے دوستوں کا امپیکٹ آپ کے پر ضرور ہوگا، چاہے آپ اس کو مانیں یا نہ مانیں۔ مالک بن دینار کہتے ہیں نا کہ یہ بہتر ہے کہ انسان اچھے لوگوں کے ساتھ رہے اور مشقت کاٹ لے، پتھر ڈھو لے، یہ بہتر ہے اس سے کہ انسان شریر لوگوں کے ساتھ رہے جو حلوے کھا رہے ہوں۔ یعنی حلوے کھانوں، ایک وہ بیچارے غریب سے لوگ ہیں لیکن وہ نیک لوگ ہیں، ان کے ساتھ رہنا بہتر ہے بجائے برے لوگوں کے ساتھ حلوے کھانے کے۔ اور کسی اور کی بات، یہ بڑے اچھا ان کا کوٹ ہے کہ فرمایا کہ جو نیک دوست ہے نا وہ بہتر ہے تنہا رہنے سے، اور تنہا رہنا بہتر ہے برے دوستوں سے۔ اگر آپ کو کوئی اچھا نہیں مل رہا نا تو بہتر ہے کہ آپ تنہا ہی رہیں، پھر بجائے اس کے کہ دوستی تو کہیں نہ کہیں کرنی ہے، چلو اس سے ہی کر لیتے ہیں، کمپنی تو چاہیے نہیں۔ اور یہ صحبت صالحین جو ہے یہ آپشنل بات نہیں ہے، یہ چوائس نہیں ہے کہ میں چاہے ان سے کر لوں، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اچھی صحبت کے بڑے فوائد ہیں، اچھے نیک لوگ آپ کو نیکی کی طرف مائل کریں گے، ان کے ساتھ بیٹھ کے آپ کو آخرت یاد آئے گی۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک دوست کی مثال کیا دی جو خوشبو بیچنے والا ہے، اور اس سے آپ یا تو خوشبو خرید لیں گے یا آپ اس کے ساتھ بیٹھیں گے تو وہ آپ کو خود خوشبو لگا دے گا، یا پھر آپ بیٹھنے سے ہی آپ کے اندر خوشبو آنے لگے گی، وہ آپ کو ہو سکتا ہے تحفے میں دے دے کیونکہ وہ آپ اس کے پاس بیٹھے ہوئے نا۔ اور دوسری کی برے کی مثال بلیک سمتھ کی بھٹی جھونکنے والے کی ہے، آگ کے چنگارے جب اڑیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کے کپڑے جلا دیں، اگر کپڑے نہیں بھی جلیں گے تو جیسے سگریٹ پینے والے کے پاس سے، بیٹھنے والے کے پاس سے، اس کے اندر بھی چاہے وہ سگریٹ نہیں بھی پیتا لیکن آپ سگریٹ والے کے پاس بیٹھ جائیں گے آپ کے اندر سے سگریٹ کی بو آنے لگے گی۔ تو اسی طرح اس کے پاس بھٹی جھونکنے والے کے پاس بیٹھیں گے تو آپ کے اندر سے اسمیل آنے لگے گی۔ تو یہ مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے اس چیز کی کہ آپ کے اوپر کتنا امپیکٹ ہوتا ہے اپنے دوست کا۔
حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کے علاوہ کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ، اور تمہارا کھانا صرف متقی لوگ ہی کھانا کھائیں. یعنی آپ دعوت پہ بلائیں، آپ اپنے کھانے پہ بلائیں، تب بھی نیک لوگوں کو بلائیں. یہ نہیں کہ ساروں کو ان کے ساتھ کانٹیکٹس جو بنانے ہیں. ہمیں کانٹیکٹس کی تو بڑی فکر ہوتی ہے نا. اور حتیٰ کہ سوچیں سبحان اللہ، ایک مسنون دعاؤں میں سے دعا بھی اللہم انی اعوذ بک من یوم السوء من لیلۃ السوء من ساعۃ السوء من صاحب السوء من جار السوء فی دار المقامہ. مجھے بڑی پسند ہے یہ دعا، کیونکہ پتہ نہیں ہوتا نا کہ کون سی گھڑی، کون سا شر، کون سی چیز دن اور رات میں کس وقت انسان کو لگ جائے. تو برے دن، بری رات، بری گھڑی، برے دوست، برے ہمسائے سے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں. بہت پیاری دعا ہے. لہٰذا دیکھیں، آپ اپنی ارد گرد دیکھیں کہ آپ کا سرکل کن لوگوں کا ہے. اگر وہ بکھرے بالوں والے ہیں، معمولی کپڑوں والے ہیں، کوئی برانڈ میں، ہم کہتے ہیں اس کو تو پہننا اوڑھنا ہی نہیں آتا، اس کو، اگر وہ نیک ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ابن جوزی فرماتے ہیں کہ میں نے کسی کو بھی نہیں دیکھا کہ وہ مومن کو اتنا شر پہنچائے جتنا زیادہ ایسے لوگوں کے ساتھ میل جول رکھنا جو اس لائق نہیں ہے. یعنی ایسے لوگوں کے ساتھ میل جول رکھنا اتنا نقصان پہنچاتا ہے نا کہ آپ اس کو سوچ ہی نہیں سکتے، کیونکہ انسان کا دین ڈاؤن ہو جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے، ایمان کم ہو جاتا ہے. آپ خود دیکھا کریں کہ آپ کسی مجلس سے کیا لے کے اٹھے ہیں، کیا آپ کو ملا ہے وہاں سے. اب دیکھیں ان کا ساتھ جو ہوتا ہے نا نیک لوگوں کا، اگر آج انسان دنیا میں دیکھے تو بہت سارے فوائد جہاں ہیں، مرنے کے وقت بھی آپ دیکھتے ہیں کسی کے جنازے میں آپ دیکھنا کون لوگ آئے ہوتے ہیں، جو اس کے ساتھی، جو اس کے دوست تھے، جو اس کے ملنے جلنے والے تھے. تو اگر کسی کے ملنے جلنے والے ایسے تھے جن کو نہ نماز جنازہ پڑھنی آتی، نہ جنازے کی دعا کا پتہ ہے، نہ اس کے بعد کوئی دعائیں کرنے والے، اللہ اکبر استغفر اللہ. مجھے کسی کی یاد آ گئی کہ کوئی بڑی ایک پیاری تھی، وہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اس نے اپنی زندگی بالکل کمپلیٹلی چینج کر دی. کہاں کیا چیز ہوتی تھی اور اس کے بعد دین کی طرف آ گئی، کلاس میں آ گئی. لیکن اس کے وہ والے دوست تو تھے جو پرانے ہوتے تھے. تو جب ایک دفعہ میں اس کے کسی پرانے دوست سے ملی تو میں نے کہا مجھے وہ بڑی یاد آتی ہے، بڑی اس کے لیے دل سے دعا بھی نکلتی ہے. تو اس نے ایسے بے پرواہی کا مظاہرہ کیا کہ میں سوچتے میں پڑ گئی کہ یا اللہ، یہ وہی ہے جو اس کے اتنے دوست ہوتے تھے، آج ان کو پرواہ ہی نہیں. یعنی اس کا ذکر کرنے پہ بھی وہ تھوڑی سی سیڈ بھی نہیں ہوئی کہ جو ہے نا ہائے ہاں ہمیں بھی بڑی یاد آتی ہے. کچھ انسان کہتا ہے کہ ہماری تو بڑی پیاری وہ دوست تھی، کچھ بھی نہیں، وہ اپنے مزے میں لگے. تو یہ جو ایسے دوست ہوتے ہیں نا، یہ فیئر ویدر فرینڈ ہوتے ہیں. یہ آج آپ کے دوست ہیں، کل کو ان کو آپ کی یاد بھی نہیں رہے گی، وہ اسی طرح مزوں میں لگے ہوں گے. ان کو نہیں پرواہ ہے کہ ہمارا کوئی دوست چلا گیا یا کیا ہے. وہ بس وہ دوست ہوتے ہیں جو کہ یعنی فن ٹائپ، فن لورز. کل آج آپ کے ساتھ فن ہے، کل کسی اور کے ساتھ فن ہوگا. تو اس لیے جو اپنی خواہشات کے بندے ہوں، جن کو دین کی پرواہ نہ ہو، دین کا انٹرسٹ نہ ہو، وہ بس آپ ان کے ساتھ بیٹھیں تو وہ آپ کو اور ہی کئی باتوں میں الجھائے رکھیں. تو پھر آپ ایسے لوگوں سے آپ کو خود سمجھدار ہیں کہ ان کے ساتھ دوستی کرنا آپ کو کتنا نقصان دے سکتا ہے. اس لیے ایسے لوگوں کی کمپنی سے خود کو نکالیں. دیکھیں ہم اپنے رشتہ داروں کو تو چوز نہیں کر سکتے. ہم اپنی جہاں پہ انسان کی شادی ہو جاتی ہے وہ بھی انسان نہیں بدل سکتا، اپنے بچوں کو بھی نہیں بدل سکتا جو اللہ نے دے دیے. لیکن دوستوں کے معاملے میں تو آپ کے پاس چوائس ہوتی ہے نا. پھر اس میں کیوں نہیں آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے بچوں کے اوپر نہیں چلتی، ہمارے رشتہ داروں پہ نہیں چلتی، ٹھیک ہے نہیں، آپ جو بن گئے وہ آپ کے رشتہ دار ہیں. لیکن اس معاملے میں تو ہمارے پاس چوائس ہے. پھر کیوں ہم ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی کریں جن کا فخر یہ ہوتا ہے کہ ہمیں دین کا کچھ نہیں پتا ہے. ایک ہمارے پروفیسر ہوتے تھے، وہ اتنے پی ایچ ڈی تھے، لیکن جب کوئی دین کی بات اگر کلاس میں ہو جاتی تھی نا تو وہ آگے سے کہتے تھے یہ اسلام کی باتیں مجھے نہیں پتا. یعنی یہ بھی ان لوگوں کے لیے بڑا فخر کی بات ہوتی ہے کہ جو ہے نا مجھے تو نہیں اسلام کا کچھ پتا ہے، دنیا کا سارا علم پتا ہے.
لیکن اسلام کا نہیں پتا، اور اس کے اوپر بڑی خوشی کی بھی بات ہے کہ ان کے لیے کہ بھئی کوئی نہیں پتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ آئے مسجد میں، تو غریب مہاجر بیٹھے ہوئے تھے جن پاس اتنے کپڑے بھی نہیں تھے کہ ایک دوسرے کا سطر ڈھانپنے کے لیے نا وہ ایک دوسرے کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے. تو ان میں سے ایک قرآن پڑھ رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ نے آ کے پوچھا کہ بھئی تم کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ ہمیں قرآن سنا رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ جس نے میری امت میں ایسے لوگ رکھے جن کے ساتھ مجھے بیٹھنے کا حکم دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان بیٹھ گئے اور ان کو فرمایا کہ آپ حلقہ بنا لو، یعنی ایک سرکل بنا لو. اور اس طرح سے ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت گزارا اور فرمایا کہ تم اغنیا مالداروں سے آدھا دن پہلے جنت میں داخل ہو جاؤ گے، اور یہ 500 سال ہیں، یہ اتنا پہلے تم جنت میں چلے جاؤ گے. ان کا دل بھی خوش کر دیا. تو اس لیے اس چیز کو اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ دین میں پورے کے پورے داخل ہو جائیں تو اپنی کمپنیز کا ضرور جائزہ لیں، اور کبھی مال دولت فیشن سٹیٹس اس بنیاد پہ دوستیاں نہ بنائیے. وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، اور کہہ دیجئے کہ حق میرے رب کی طرف سے ہے، تمہارے رب کی طرف سے، تمہارے رب کی طرف سے ہے. یعنی یہ باتیں بھی حق ہیں، یہ جو ساری باتیں کی گئی ہیں، جو اصحاب کہف کا قصہ تھا وہ بھی حق ہے، وہ بھی ٹروتھ ہے. اب ربکم کیوں کہا گیا؟ تمہارے رب کی طرف سے. یہ بھی کہا جاتا تھا میرے رب کی طرف سے، میرے ربی، تاکہ جو سننے والا ہے نا اس کو ریئلائز کرایا جائے کہ یہ تمہارے رب نے ہی یہ بتایا ہے، یہ تمہارے رب کا کلام ہے، یہ اس نے یہ ساری باتیں بتائی ہیں اور اس نے حق بتایا. یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں یہودی کچھ کہتے تھے عیسائی کچھ کہتے تھے، ان کی باتیں حق نہیں ہیں، اللہ کی بات حق ہے. اب یہ تمہیں باتیں تو بتا دی گئی ہیں، اصحاب کہف کا بھی پوچھا تھا وہ بھی بتا دیا گیا. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. اب جو تم میں سے چاہے مان لے، جو چاہے نہ مانے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ نہیں بھی مانو گے تو کوئی اٹس اوکے، یہ نہیں مطلب ہے. مطلب اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کی بادشاہت میں کوئی فرق نہیں آئے گا. وہ تو وہ ہے بھی نا حدیث قدسی کے تم میں سب جن انس سب اول آخر مرد عورتیں سب کے دل سب سے زیادہ بہترین کے دل کی طرح ہو جائیں، یعنی سب کے دل جیسے بہترین بیسٹ تو کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی طرح ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں ایک ذرے برابر بھی نہیں فرق آتا. اور سب کے دل سب سے برے کی طرح کے ہو جائیں، ابلیس کی طرح کے، اللہ معاف کرے، سب کے دل ہو جائیں، تب بھی اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں تو کوئی فرق نہیں آتا. اپنے ایمان کا اتنی دھاک جمانے کی اور احسان جتانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم کسی پہ احسان نہیں کرتے، اپنا بھلا کرتے ہیں. جو نہیں پھر مانے گا، تمہاری چوائس ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو راستے دونوں دکھا دیے، حق بھی واضح کر دیا، پھر اب نہیں ماننا تو یہ بھی تمہاری چوائس ہے. اگر مان جاؤ گے تو یہ بھی تمہاری چوائس ہے. لیکن یہ یاد رکھنا کہ جو پھر نہیں مانے گا نا تو ایسے ظالم ہیں، یہ لوگ ظالم ہیں، ان ظالموں کے لیے ہم نے تیار کر رکھا ہے، آتدنا تیار ہو چکا ہے. یہ نہیں کہ ابھی کرنا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں ابھی جنت جہنم نہیں ہے، ابھی وہ تو قیامت کے دن اللہ بنائے گا. یہ قرآن کے اندر ہے آتدنا، ماضی کا ذکر ہے. ہم نے تیار کیا ہوا ہے، تیار کری بھی ہے کہ کیسی آگ احاط بہم سرادقها، گھیر لیں گی اس کی کناتیں، اس کی ٹینٹ، اس کا جو جیسے آپ کہیں گے سراؤنڈنگ، اس کی جو اس کی والز جو ہیں وہ اس کو گھیر لیں گی. ایسی آگ ہوگی، یعنی آگ کی دیواریں ہوں گی اس کے ارد گرد. بعض نے کہا کہ سرادق کے گردن ہے کہ جو جہنمیوں کو گھیر لے گی قیامت کے دن اور وہ چک لے گی ان کو. بعض نے کہا دھواں ہے، لیکن جو یہاں سے زیادہ پتہ چلتا ہے وہ آگ ہے، جو آگ کی دیواریں ہیں. اور سوچیں جب آگ کی دیواریں ہوں تو انسان کا اسکیپ کہاں سے ہو سکتا ہے؟ وہ کہاں سے نکلے، کہاں سے بھاگے؟ اس کے ارد گرد کوئی سیمنٹ کی دیواریں نہیں ہیں. اللہم اجرنا من النار. استغفر اللہ.
وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ، اور جب انسان کسی بھی گرمی کے اندر ہوتا ہے، تپش اس کو لگتی ہے، تو سب سے پہلے اس کو پانی کی طلب ہوتی ہے کہ وہ پانی مانگتا ہے، مجھے پانی دے دو۔ جب وہ وہاں پہ پانی کی فریادیں کریں گے، چیخیں گے، تڑپیں گے پانی کے لیے، تو ان کو عام پانی نہیں دیا جائے گا، وہ پانی دیا جائے گا کل موہل۔ موہل کہتے ہیں ایسی، جیسے یہاں پہ بھی بتایا گیا، تیل کی تلچھٹ، یعنی جو تیل نیچے رہ جاتا ہے نا، وہ ڈارک بھی ہوتا ہے، وہ بیکار بھی ہوتا ہے، تھک بھی ہوتا ہے، اور وہ والی تیل کی تلچھٹ اس کو دی جائے گی جس کا ٹیمپریچر بھی سب سے زیادہ ہے۔ اور ایسا، اس سے مراد وہ یہ بھی بتایا گیا کہ ایسا پگھلا ہوا تانبا جو چہروں کو بھون دے، اور یہ بھی اس کی تفسیر میں آتا ہے کہ جو پیپ ہے، پس جو ہوتی ہے، وہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو چوائس تو تمہاری ہے، لیکن اس کے بعد انجام دیکھ لو کہ انجام کیا ہے۔ ایسا تیل کی تلچھٹ جو یشوی الوجوہ، بھون ڈالے چہروں کو۔ چہروں، جب وہ انسان اس کو اپنے منہ کے قریب لے کر آئے گا اس پیالے کو، تو سارے اس کی، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اس کی سکن، اس کا گوشت پوشت، اس کا سب پگھل کے میلٹ ہو کے اس پانی میں گر جائے گا۔ پھر بھی وہ اس کو پیے گا تو اس کا سارا جسم جو ہے اندر سے جل جائے گا۔ استغفر اللہ۔ اور یہ کوئی بدترین سزا نہیں، اس سے بھی بدترین سزا یہ ہے کہ ان کا کبھی خاتمہ ہی نہیں ہونا، موت نہیں آنی کہ پھر ماری جائے چولے انسان، اتنی سویر پنشمنٹ کے بعد، ایسی چیز کے بعد جس میں اس کا یعنی چہرہ کیا حالت رہی۔ آپ کیا امیجن کر سکتے ہیں کہ اس پانی کا ٹیمپریچر کیا ہوگا جو چہرے کو پگھلا دے، اس کا ٹیمپریچر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دینا یا رب۔ اللہ ہمیں کفر سے محفوظ رکھنا، شرک سے محفوظ رکھنا، ہر اپنی نافرمانی سے محفوظ رکھنا۔ تو یہ پانی کیا پانی ہوگا کہ جو ایسا ہے، جو ان کے سروں پہ بھی ڈالا جائے گا۔ استغفر اللہ ربی۔ تو بئس شراب، کتنا برا پینے کی چیز ہے یہ۔ آج یعنی کسی کو گرمی لگے اور اس کو کوئی گرم پانی لا کے نلکے کا پانی دے دے تو کہتا ہے یہ لے کر آئے ہو، پینا نہیں پسند کرتا۔ اس کا مطلب یہاں سے پتا چلا کہ صرف وہ اس پانی کے قریب آنے سے اس کا چہرہ جو بھن جائے گا وہ اتنا ہی نہیں ہوگا، وہ پیے گا بھی۔ اسی لیے تو کہا گیا بیش شراب، پیے گا، بیکاز وہ فورسڈ ہوگا پینے کا نا، اور کچھ نہیں ہے، وہ کہے گا کچھ مجھے مل جائے۔ ساعت مرتفقہ، اللہ تعالیٰ معاف کر دے، کتنی بری رہنے کی جگہ ہے، کتنا برا ٹھکانہ ہے یہ۔ اب یہ جو لوگ کافر تھے نا، وہ مومنوں کو ایسے دیکھتے تھے کہ یہ کیا چیز ہے اور یہ کیا، ان کا تو کوئی سٹیٹس نہیں۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ ایسے انجام ہوگا ان لوگوں کا جو کفر کرنے والے ہیں۔ تم ان کو حقیر سمجھتے ہو، دیکھو کہ ایسے لوگوں کا کیا انجام ہوگا جو خود شرک کرنے والے ہیں۔ تو خود اپنی خیر مناؤ۔ اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان ایسا نہیں کہ بس روبوٹ ہے اور وہ اس کی کوئی چوائس ہی نہیں ہے اور زبردستی اس کو جو تقدیر میں لکھ دیا گیا اب اس نے تو وہی کرنا ہے۔ نہیں، انسان کے پاس چوائس ہے۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر۔ ہاں، مگر یہ کہ اللہ تعالی کا بھی فیصلہ ہوتا ہے، اور ہم جو اہل سنت ہیں ہم یہی کہتے ہیں کہ انسان کی بھی چوائس اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھی دی ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی فیصلہ کرتا ہے جو تقدیر میں اس کے لیے لکھا ہوا ہے پہلے سے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس نے کیا فیصلہ کرنا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور صالح عمل کیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کہیں پہ ہم بھی تاکید ہے، کتنی تاکیدیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں کہ ایسے ہی لوگ ہیں جو صالح عمل کرتے ہیں، بیوٹیفلی کرتے ہیں اس کو، کیونکہ احسن عمل کا اجر بھی کتنی گنا بڑھ جاتا ہے جب آپ احسن عمل کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگ ہیں جن کے لیے جنات عدن ہے۔ عدن کون سی ہوتی ہے؟ ہمیشگی کی جنت، ایٹرنیٹی۔ اور
یہ ایک جنت کا نام بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی سیٹنگ بتائی ہے کہ تجری من تحتہم الانہار، ان کے نیچے سے نہریں بہیں گی. تو تحت کا معنی مفسرین نے یہ بھی کیا کہ مطلب ہے کہ گھروں کے ساتھ ساتھ یا راستوں کے ساتھ ساتھ ان کے درمیان میں بہیں گی، کیونکہ یہ نہریں گڑوں میں نہیں ہیں جیسے دنیا کی نہریں ہوتی ہیں کہ گڑا بنا کے اس کے اندر نہر، اس طرح سے نہیں، یہ زمین کے اوپر چل رہی ہوں گی. اور مومن جہاں چاہے گا ان کو حکم دے گا تو ادھر کو وہ ٹرن کر جائیں گی. اور کون کون سی نہریں ہیں؟ 4 قسم کی نہریں ہیں جنت کے اندر، پانی کی، دودھ کی، شہد کی، شراب کی. سبحان اللہ. یحلون فیہا من اساور من ذہب، وہ پہنائے جائیں گے ان میں کنگنوں میں سے، یعنی اور بھی زیور ہوں گے لیکن کنگنوں میں سے، یا پھر یہ بھی مطلب ہے کہ من ذہب سونے سے، اور بھی جگہ پہ آتا ہے چاندی کے بھی ہوں گے، موتی اور سونے کے بھی ہوں گے، یعنی جڑاؤ جن کو کہتے ہیں. تو من تبیزیہ یعنی ان میں سے بعض ایسے ہوں گے. ایک طرح کی جولری کی بات کی کہ سونے کے کنگن ہوں گے اور وہ پہنائے جائیں گے. اس کا مطلب ہے کہ جیسے دنیا کے اندر لڑکی کو دلہن بنایا جاتا ہے، وہ خود تھوڑی سجتی ہے، کوئی اس کو میک اپ کرتا ہے، کوئی زیور پہناتا ہے، کوئی خادمائیں ہوتی ہیں یا جو بھی بیوٹیشن یا، لیکن سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.